سر میں اس بجٹ کی مخالفت میں بولنے کے لیے کھڑا ہوں اور اس بات کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ سر کہ پچھلے 25 سال میں سے 15 سال بی جے پی اور این ڈی اے اقتدار پر ہے اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج ایک گریجویٹ بے روزگار ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں، ایم ایس ایم ای بند ہو رہے ہیں اور چین سے بغیر امپورٹ کرے ہمارے دیش کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ سب ذمہ داری اس حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ سر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک وکست بھارت کی راہ پہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ملک کی 80 کروڑ عوام فری راشن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وکست بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے سر جب ہمارے دیش کی لڑکیاں نیوٹریشن اور تعلیمی مواقع ان کو بچوں کی طرح نہیں مل جاتے۔ سر وکست بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ہمارے ملک کے بچوں کو جو پڑھنا نہیں آتا، پراپر سینٹنس نہیں لکھ سکتے۔ سر وکست بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اس دیش کی بہت بڑی آبادی غریب ہے، ایبجیکٹ پاورٹی میں ہے۔ وکست بھارت اس وقت تک ممکن نہیں ہے سر جب دیش کی 15% مسلمانوں کو تعلیم سے، روزگار سے، سیاست، انتظامیہ اور گورننس سے مذہبی تعصب کی بنیاد پر خارج کر دیا جاتا ہے۔ سر 2014 سے ریئل ویجز میں گراوٹ آئی ہے یا اسٹیگنیشن ہوا ہے۔ ہر سال 1.3% کی کمی ہوئے، یعنی ہر سال وطن عزیز کے شہری غریب ہوتے ہیں اور برسر اقتدار کی جماعت کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 750 انہوں نے اپنے نئے پارٹی آفس پورے دیش میں کھولے ہیں اور ایک غریب کو پی ایم اے وائی میں بغیر رشوت کرپشن کے گھر نہیں ملتا۔ سر تنخواہوں میں کمی، گراوٹ سے سب سے زیادہ نقصان مسلمان، دلت اور آدیواسی کو ہے کیونکہ ان میں سب سے زیادہ غریب ہیں۔ سر مودی حکومت نے ان تینوں طبقوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کیا من کی بات سے ایک اوسط گھرانے کو کھانا ملتا ہے؟ سر وزیر اعظم نے حالیہ عوام کو، جنتا کو مشورہ دیا کہ کھانے کے تیل میں کمی کرنے سے جسم کا وزن کم ہوتا ہے۔ سر مگر اس حکومت کے موٹاپے کا اندازہ لگائیے کہ 2014 اور 22 سے مودی حکومت نے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر 3260 کروڑ روپے خرچہ کیے، تو معلوم ہوا کہ دیش کے پردھان منتری مودی جی ایک ایگزام واریر بھی ہیں اور ایک ڈائٹ کوچ بھی ہیں۔ سر کھانے کے تیل کا ہول سیل پرائز انڈیکس 2014 میں 104 تھا، 2022 میں 182 ہوا، 2024 میں 145 ہوتا ہے۔ یہ پالیسی حکومت کس کے لیے بناتی ہے؟ غریبوں کے لیے نہیں بناتی، ہم جانتے ہیں۔ سر 80% بھارت کی آبادی مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہے، سفر کرتی ہے۔ ہیلتھ کے بجٹ کو ہم دیکھیں سر، ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل بجٹ اسپینڈ اینڈ شیئر آف GDP اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے سر، بلکہ اس کا شیئر 2018-19 سے کم ہے جب ہیلتھ سیس لاگو کیا گیا تھا۔ ہزاروں کروڑ ہیلتھ سیس کارپوریٹ اور انکم ٹیکس لوگوں نے دیا، مگر ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ سر تعلیم پہ آ جائیے، اکنامک سروے جو ریسنٹلی لے ہوا ہے اس ہاؤس میں، جس میں ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسکول ریٹینشن کلاس 1 to 10 63.8 اور ہائر سیکنڈری میں کلاس 1 to 12 45.6۔ مطلب یہ ہے کہ سر ایک 1/3 ہمارے بچے 10ویں تعلیم کو مکمل نہیں کریں گے اور آدھے سے زیادہ 12 کی تعلیم نامکمل کریں گے۔ لگتا ہے کہ دیش کے پردھان منتری ان کو ایگزام واریر بنانے کا جو نعرہ لگاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ نوجوان تعلیم یافتہ بنے، بلکہ صرف چاہتے ہیں کہ غریب اور مایوس نوجوان ان کی جلسوں جن سبھاؤں میں شرکت کریں، ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں اور خود کی زندگی اور مستقبل کو مردہ کر دیں۔ سر سچائی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بیسک میتھمیٹکس پڑھ نہیں سکتا اور اپنی مادری زبان میں ایک جملہ نہیں لکھ سکتا۔ سر جو سوتیلا تعصب رویہ اقلیتوں کے ساتھ حکومت کر رہی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ پچھلے سال سے کم ہو گیا ہے۔ سر میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، جو پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، MANF، فری کوچنگ، انٹرسٹ سبسڈی ایجوکیشن لون ہے، ایلوکیشن فار ایجوکیشن امپاورمنٹ میں زبردست کمی آئی ہے۔ سر پچھلے سال 1575 کروڑ تھا سر، اس سال 678 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ سر سینٹرل سیکٹر کی جو سکیمز ہیں جس میں ایجوکیشن، امپاورمنٹ، سکل ڈیولپمنٹ، PM وکاس ہے، 2024 میں 2120 کروڑ میں سے صرف 770 خرچہ کیے گئے سر۔ 2025-26 میں اس کو 1237 کروڑ کر دیا گیا۔ سر یہ سرکار اقلیتوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو مکمل نظر انداز کر دی گئی ہے۔ پری میٹرک اسکالرشپ سر پچھلے سال 326 کروڑ میں سے 90 کروڑ روپے خرچہ کیے گئے۔ پوسٹ میٹرک میں اس سال 65% کمی کر دی گئی، صرف 413 کروڑ۔ میرٹ کم مین سر 33 کروڑ سے 7 کروڑ کر دیا گیا ہے۔
قومی وقف بورڈ ترقیاتی اسکیم, شہری وکاس سمپتی سر 2023-24 میں 17 کروڑ میں 8 کروڑ دیے گئے, 1 کروڑ خرچہ ہوا. 2024 میں 16 کروڑ صرف 3 کروڑ روپے دیے گئے. اس سال 13 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت وقف کی جائیدادوں کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتی, اس کو برباد اور ختم کرنا چاہتی ہے. سر اسکل ڈیولپمنٹ میں ہماری دوہر استاد نئی منزل بالکل ختم کر کے رکھ دیا. اب ٹیکسٹائل انڈسٹری بربادی کے دہانے پہ آ گئی. سر 2016 تک بھارت میں سب سے زیادہ ریڈی میڈ گارمنٹس ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, آج اس میں 14% کمی آئی, بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا. سر میں ایک مثال دے رہا ہوں, مالیگاؤں میں پاور لوم انڈسٹری میں جو روزگار دیتے ہیں, نہ اس پاور لوم انڈسٹری کے لیے نہ اس میں لیبرر کے لیے کچھ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. RODTEP, ROSCTL میں ایکسپورٹ پروموشن کی پالیسی نہیں بنائی گئی. گروپ انشورنس GIS کو کیوں بند کیا گیا ان پاور لوم انڈسٹری کے لیے. اور پھر سر PLI اسکیم کے بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. یہ PLI اسکیم پرو کارپوریٹ ہے جبکہ اس کو پرو مائکرو ہونا چاہیے تھا. مالیگاؤں کی پاور لوم انڈسٹری کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. یہ تعصب اور سوتیلا سلوک مالیگاؤں پاور لوم اور یہ انڈسٹری سے کب تک چلے گا. سر ڈیڈ لائن, مودی جی یہ گورنمنٹ ڈیڈ لائن دیتی ہے. میک ان انڈیا کا وعدہ تھا سر 100 ملین جابز, 12 سے 14% گروتھ. حقیقت کیا ہے سر؟ صرف 6% گروتھ ہے. مینوفیکچرنگ امپلائمنٹ میں سر 12.6 2011-12 میں تھا, وہ گر کر 11.4 ہو گیا 2022-23 میں. سر اکنامک یورپین یونین کی پالیسی آن کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم EU ڈیفارسٹیشن ریگولیشن یہ کہتا ہے اس کے اوپر بھارت کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے. اکنامک سروے یہ کہتا ہے کہ 9.5 بلین ایکسپورٹس میں کمی آئے گی. کیا پالیسی ہے سرکار کی؟ سر انکلیم ڈپازٹس دیکھیے سر 2023-24 میں LIC میں 3,70,000 میچورٹی کلیمز آر لائنگ انکلیمڈ, 880 کروڑ کے. EPFO 2023-24 میں 8,500 crore is lying unclaimed in 21 lakh inoperative accounts. Is this being done deliberately to shore up the government supply? Why is the middle class being made bali ka bakra, sir? In February 2023, sir, 35,000 crore is lying vacant or unclaimed in public sector banks. Why don't you use it? And sir, the travesty of justice is in PM Poshan, sir, a cook or helper gets only 1,000 rupees for 10 months. Why can't the government increase? سر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے 4,000 کروڑ کمی کر دی گئی. میں اعداد و شمار اور ایک اسٹڈی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ کسانوں کی اگر آمدنی 100 روپے ہے تو یہ حکومت 12 روپے لیتی ہے. ظلم نہیں تو کیا ہے؟ سر انڈیا اسٹیل انڈسٹری ایکسپورٹ کیا 13 بلین اور اس میں سے 1.2 بلین ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اسٹیل ایلومینیم US کو. اگر ٹرمپ 25% ٹیرف لگائے گا یہ سگنیفیکنٹ برڈن ہوگا انڈیا کے اسٹیل ایکسپورٹرز پر, اور اسی لیے انڈیا میٹل انڈیکس گرا ہے 3%. سر کیا پالیسی ہے سرکار کی؟ سر کنکلوژن میں اب آپ دیکھیں the revenue through income tax is set to increase by 4 lakh crore for BE24 while the corporate tax is only set to increase by 60,000 crore. Despite corporate profitability an all-time high, while wage growth remains subdued, the share of income tax in total revenue has risen to 22.7% in financial year 19 to 33% in 25. While the share of both GST and corporate tax declined. This means that it is still the individual taxpayers paying income tax that is funding the government while corporation get an easy ride, sir. In conclusion, sir, the state I come from, تلنگانہ سے میں آتا ہوں, تلنگانہ کی عوام نے 8 MP BJP کو دیے. ایک پروجیکٹ آپ نیشنل پروجیکٹ نہیں کر سکتے. پالمارو اریگیشن پروجیکٹ کو نیشنل پروجیکٹ نہیں بناتے, گوداوری کے پانی کو لانے کا پروجیکٹ آپ نہیں دیتے, میٹرو کو نہیں دیتے, ایک سٹیل بایارہ. میرے 8 MP آپ کے جیت کے گئے. یہ لگتا ہے کہ بیچارے وہ کتنے کمزور ہیں کہ جس ریاست سے جیت کر گئے وہاں پر کچھ نہیں کر سک رہے ہیں. سر تو اسی لیے میں اس بجٹ کی مخالفت میں کھڑا ہوں. اس سے کوئی روزگار میں فائدہ نہیں ہوگا, وکشت بھارت نہیں بنے گا. آپ لاکھ بول لیجئے, ہم 12 لاکھ کا باجا بجائیے, مگر بازو GST کا ایک چوکیدار کھڑا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. سماج سے راجنیتی تک, شکشا سے اپرادھ تک, کھیت سے کھلیہان تک, کھلاڑی سے میدان تک, فلمی ستاروں پر بھی ہوگی ہماری نظر. آسمان کی بھی ہم رکھیں گے خبر. اب ہر خبر صرف UP ٹائمز نیوز پر. سبسکرائب ناؤ.